بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر خیریت سے گھر میں محفوظ ہوں گی۔ لیکچر نمبر 7 میں خوش آمدید کلاس 6۔ پیارے بچوں، آپ لوگ کا جو سبق ہے وہ 3 نمبر ہے اور ٹاپک ہے یعنی عنوان ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے؟ تو آ جائیے بچوں کتاب کی طرف اور صفحہ نمبر 7 نکالے یعنی پیج نمبر 7۔ یہاں تک ہم نے پڑھائی کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی ہوتی ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیتے ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی مال غریبوں، یتیموں اور مسافروں کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آگے پڑھتے ہیں بچوں، آ جائے شاباش۔ دوسری پیراگراف کی طرف دیکھیں۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر معاملے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفیق اور ہم خیال تھے۔ رفیق کہتے ہیں بچوں دوست کو۔ انہیں وہی بات پسند تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں اللہ کی عبادت کرنے جاتے تو اکثر پانی اور ستو لے کر چلے جاتے اور رات بھی وہی قیام فرماتے۔ پیارے بچوں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ اور کس طرح خیال رکھتی تھی بچوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات پہ سفر پہ جاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی، ٹھیک ہے؟ اور جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھی وہی بات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پسند ہوتی تھی۔ پیارے بچوں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا یعنی ایک ہی غار حرا میں وہ بیٹھتے تھے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی تھی، ٹھیک ہے؟ تو اکثر اپنے ساتھ پانی لیتے اور ستو کہتے ہیں بچوں یہ ایک قسم کا آٹا ہے جو مختلف گندم اور جو وغیرہ کو آگ میں پکا کر حاصل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر وہی آٹا جو ہے وہ مشروبات میں ڈال کر شربت بنایا جاتا ہے اس سے، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم جو کالا چنا نہیں ہوتا جو آپ لوگ کھاتے ہیں ڈرائی فروٹ میں، اس کو بھی ہم ستو کہہ سکتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اور پانی اپنے ساتھ لے کر چلے جاتے اور رات بھی وہی قیام فرماتے، قیام کہتے ہیں گزارنا، یعنی رات بھی کہاں پر گزارتے تھے؟ غار حرا میں، ٹھیک ہے بچوں؟ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور وہاں پر رات بھی گزارتے تھے۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آرام کا خیال رکھتے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں ہوتے تو وہاں پر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام کا یعنی ہر ایک چیز کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ یا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلوا لیتے یا کھانے پینے کا سامان وہی بیچ دیتے۔ اسی زمانے میں نبی کریم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچے خواب نظر آنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتاتے تو وہ فوراً یقین کر لیتے۔ پیارے بچوں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں قیام فرماتے یعنی وہاں پر عبادت کرتے تھے تو ان کا بہت زیادہ ہر ایک چیز کا خیال رکھتے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا ان کو بلاتے کہ آپ کھانے پر آ جائیے، یا وہاں پر سامان یعنی خوراک کی چیزیں وغیرہ ان کو بیچ دیتے تھے۔ اس زمانے میں یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں عبادت کرتے تھے تو اس وقت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچے خواب نظر آتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو وہ خواب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات پر فوراً یقین کر لیتے تھے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ خواب جو ہے یہ آپ کو نظر آنے لگے یا آتے ہیں تو یہ سچا خواب نہیں ہے یا اس طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ فوراً وہ یقین کر لیتے کیونکہ وہ اللہ کے پیارے نبی تھی، ٹھیک ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 برس ہوئی تو اس غار میں اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کی بشارت دی۔ پیارے بچوں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال یعنی ایج 40 ایئرز، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال کے ہوئے
تو اس غار میں یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں بیٹھتے تھے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو 40 برس کی ہوئی تو وہاں پر بیٹھے تھے۔ تو ایک دن جبرائیل علیہ السلام تشریف لے کے آئے۔ جبرائیل یعنی اللہ کا فرشتہ۔ پیاری بچوں، یہ وہ فرشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ساری انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم لاتے تھے، مطلب وحی کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور نبوت کی بشارت دی، مطلب پیغمبری کی بشارت دی۔ بشارت کہتے ہیں بچوں خوشخبری کو، یعنی جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری سنائی کہ اللہ کا پیغام سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل کی عجیب حالات ہو گئی۔ اس اضطراب کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے گئے۔ تو گھر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹ گئی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے چادر اڑا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت دیر تک خاموش لیٹے رہے۔ جب سکون ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غار حرا کا واقعہ سنایا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق ہے، امین ہے، عزیز و اقارب پر شفقت فرماتے ہیں، یتیموں اور بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہیں، بے کسوں اور مصیبت زدہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کرتے ہیں، کسی کا دل نہیں دکھاتے۔ خدا کی قسم ایسے نیک بندے کو اللہ تعالیٰ کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ پیارے بچوں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھے، تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لے کے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کی خوشخبری دی، یعنی پیغمبری کی خوشخبری دی۔ تو وہ سن کر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ خوشخبری جب سنے تو اس کے حالات جو تھے، یعنی دل کی کیفیت جو تھی وہ بہت زیادہ مطلب خراب ہو گئی۔ تو اضطراب کہتے ہیں بچوں بے چینی کو، بے قراری کو۔ تو وہ بہت زیادہ بے چین ہو گئی اور مطلب دل کو سکون نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی گھر تشریف لے کے گئے۔ تو جب گھر پہنچے تو لیٹے گئے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مطلب مجھے چادر اڑا دو، مطلب کمبل لا دو، چادر لا دو اور اڑا دو میرے اوپر۔ اس حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطلب جو طبیعت تھی وہ بہت زیادہ خراب تھی اور مطلب وہی مطلب اتارے گئے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالات بہت زیادہ خراب تھی اور جب گھر پہنچ گئے تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے چادر اڑا دو۔ جب لیٹے گئے تو بہت زیادہ دیر تک مطلب خاموش تھے، بالکل چپ چاپ تھی، باتیں نہیں کرتے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ جب تھوڑی دیر ہو گئی تو سکون ہوا، مطلب سکون کہتے ہیں بچوں آرام کو۔ جب آرام سے ہو گئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غار حرا کا واقعہ سنایا۔ واقعہ کون سا واقعہ بچوں؟ جب جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کی خوشخبری دی، تو انہوں نے یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صادق ہیں، مطلب سچے ہیں، آپ امین ہیں، امانت دار ہیں، عزیز و اقارب یعنی جو رشتہ دار ہے آپ کے اور جو نزدیک لوگ ہیں اس پر آپ مہربان ہیں۔ شفقت کہتے ہیں بچوں مہربان کو، آپ اس پر مہربان ہیں، یعنی سچے بھی آپ ہیں، امانت دار بھی آپ ہیں، مطلب رشتہ داروں کو، پڑوسیوں، سب انسانوں کی آپ بہت زیادہ خیال کرتے ہیں۔ یتیموں اور بیواؤں کو، یعنی یتیم لوگ جن کی ماں باپ نہیں ہوتی اور جن کی شوہر وفات ہوتی ہے، بیواؤں کو، ان کی آپ خبرگیری کرتے ہیں۔ خبرگیری کہتے ہیں بچوں دیکھ بھال کو، حفاظت کو، یعنی یتیم لوگوں کی بھی آپ خیال رکھتے تھے اور بیواؤں کی بھی اور مسکینوں کی بھی اور بے کسوں جو مطلب بے آسرا لوگ ہیں جن کے اللہ کے سوا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، ان کو ہم کہتے ہیں بے کس۔ تو ان سب لوگوں کی یعنی جو لوگ مصیبت زدہ ہوتے ہیں ان سب لوگوں کی آپ بہت زیادہ خیال کرتے ہیں اور ان سے آپ ہمدردی کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ تو آپ نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا۔ مطلب اب یہ باتیں کیوں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا رہی ہے؟
ان کو تسلی دے رہے تھے کہ آپ مطلب اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، کہ خدا کی قسم، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی اللہ کی کہ خدا کی قسم ایسے نیک بندے کو اللہ تعالیٰ کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تو آپ کیا کریں، گھبرائیے مت، جو بھی ہوگا انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا، ٹھیک ہے بچوں۔ تو یہ سارا غار حرا کا واقعہ جو تھا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے دی، ٹھیک ہے۔ آ جائے بچوں صفحہ نمبر 8 پہ، شاباش، صفحہ نمبر 8۔ پہلی وحی کے بعد جب کافی مدت تک حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف نہ لائے، مدت کہتے ہیں مطلب وقت کو، یعنی بہت زیادہ وقت گزر گیا اور جبرائیل علیہ السلام تشریف نہ لائے، مطلب وہی جو پہلے وہی جو غار حرا میں ہوئی تھی نبوت کی، اور بعد میں بہت زیادہ ٹائم گزر گیا، وقت گزر گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام جو تھی وہ تشریف نہیں لے کے آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکر مند ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطمینان رکھیے، اللہ ایسے نیک بندوں کو کبھی شرمسار نہ کرے گا۔ کچھ دنوں بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ پیاری بچوں، پہلے وحی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلے وحی نازل ہوئی تو اس کے بعد بہت زیادہ وقت گزر گیا اور جبرائیل علیہ السلام تشریف نہیں لے کے آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ فکر میں تھے کہ آپ کیا کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ مطلب، اور یہ کہتے تھے کہ اطمینان رکھیں، مطلب دل کو تسلی رکھے، اللہ اپنے نیک بندوں کو کبھی شرمسار نہیں کرے گا۔ شرمسار کہتے ہیں بچوں شرمندہ۔ تو کچھ دنوں بعد پھر جبرائیل امین دوسری وحی لے کے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ اب آپ کیا کریں، اسلام کی تبلیغ شروع کریں، مطلب دعوت اسلام شروع کریں، لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے سے آگاہ کریں۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایثار و قربانی، استقامت اور استقلال کی مجسم تصور تھے۔ انہوں نے ہر مشکل وقت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھارس بندائی۔ قریش کی مظالم کے دور میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مثالی کردار ادا کیا۔ کافروں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ پہنچتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ ہوتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آزردہ کیوں ہوتے ہیں؟ بھلا کوئی ایسا رسول بھی آیا ہے جس نے تکلیفیں نہ برداشت کی ہو؟ ان کی ایسی ہی محبت بھرے الفاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوصلہ ملتا۔ مطلب بچوں، جب دوسری وحی آئی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو اس سلسلے میں بہت زیادہ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کس طرح مشکلات کا؟ لیکن لوگ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر یقین نہیں کرتے تھے اور نہ مانتے تھے کہ ہم ایسے دین کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے بچوں۔ تو اس وقت مشکل وقت میں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمت دے دی، مطلب ڈارس کہتے ہیں بچوں ہمت، تسلی۔ پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلی رہی اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے تھے کہ مطلب کوئی بات نہیں ہے، بھلا ایسا پیغمبر بھی دنیا میں آئے ہیں کہ اس نے تکلیفیں برداشت نہ کی ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دنیا کے آخری پیغمبر تھے، اور اس سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لے کے آئے تھے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام تھے بچوں، تو ان سب انبیاء علیہ السلام نے بہت زیادہ اسلام کی خاطر تکلیفیں برداشت کی تھی۔ تو وہ باتیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی ایسی محبت بھرے الفاظ سنتے اور اس کو حوصلہ ملتا کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ مطلب جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں کی طرف سے کوئی دکھ ملتا یا کافر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ پہنچاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ ہوتے، مطلب خفا ہوتے، افسردہ ہوتے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے تھے، ٹھیک ہے، کہ کوئی بھی ایسا نبی نہیں ہے مطلب کہ جنہوں نے اسلام کی خاطر، دین کی خاطر تکلیفیں برداشت کی نہ ہو، آپ بھی ساری تکلیفیں برداشت کریں گے۔ تو اسی محبت بری الفاظوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوصلہ ملتا، ٹھیک ہے بچوں۔ اچھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، جب بھی کافروں کی توہین آمیز باتیں سنتا تو مجھے بہت دکھ ہوتا۔ میں اس کا ذکر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتا، وہ حوصلہ بڑھاتے، میرے ساتھ محبت سے پیش آتے، اس رویے سے بھی مجھے بہت تسکین ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بچوں کہ جب کافر لوگ میرا بہت زیادہ مطلب توہین امیز باتیں، یعنی وہ بہت زیادہ تنگ کرتے تھے مجھے، یا ایسی باتیں مجھے کرتے تھے کہ مطلب ہم آپ کی دین نہیں مانتے، یا ہم آپ کی اللہ نہیں مانتے، نعوذ باللہ، اس طرح بیہودہ باتیں وہ کرتے تھے تو یا وہ سنتے تھے، تو وہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتاتے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوصلہ دیتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوصلہ بڑھاتے کہ کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور ایک نہ ایک دن یہ سارے کافر لوگ جو ہیں یہ آپ کی وجہ سے انشاءاللہ اسلام قبول کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بچوں کی انہی باتوں سے، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں سے مجھے بہت زیادہ آرام ملتی، مطلب تسکین کہتے ہیں آرام کو۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کا ذکر ہمیشہ شاندار الفاظ میں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، خدیجہ مجھ پر اس وقت ایمان لائے جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، انہوں نے اس وقت اپنی ساری دولت دین کی اشاعت کے لیے وقف کی جب مجھے کوئی بھی اپنا مال دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ شاندار کہتے ہیں بچوں عظیم الشان کو، ٹھیک ہے، جھٹلا کہتے ہیں مطلب باطل کرنا، جھوٹا ثابت کرنا، اشاعت کہتے ہیں بچوں تبلیغ کو۔ پیارے بچوں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں باتیں کرتے تھے تو وہ ہمیشہ شاندار الفاظ میں بیان کرتے تھے، مطلب بلند مرتبے میں عظیم الشان الفاظ میں وہ باتیں بیان کرتے تھے۔ یہاں پر دیکھیں نا بچوں، اوپر ہم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری باتیں مطلب پڑھائی کی نا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ صحیح الفاظ میں بیان کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ایمان قبول کیا جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، یعنی وہ لوگ جو کافر تھے اور مجھے باطل کہا کرتے تھے کہ آپ جھوٹا ہے، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کو، اسلام کو، اللہ کو نہیں مانتے تھے، تو اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور اپنا سارا دولت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاطر، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین کی خاطر دے دی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بچوں کہ اس وقت لوگ مجھے جھٹلایا کرتے تھے اور انہوں نے، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اپنا سارا مال دے دیا کہ اس وقت لوگ مجھے اپنا مال دینے کے لیے تیار بھی نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رویے یعنی اخلاق کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ آ جائے بچوں صفحہ نمبر 9 کی طرف۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دور کی خواتین میں سب سے افضل ہے۔ افضل کہتے ہیں بچوں اعلیٰ کو، عظیم کو، بہتر۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ بہت بلند ہے، ان کی عظمت کا اس سے بڑا کیا ثبوت ہوگا کہ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ تعالیٰ کا سلام لائے ہیں اور جنت میں ایک ایوان کی بشارت دی ہے۔ ایوان کہتے ہیں بچوں محل کو، مکان کو، جو خالص موتیوں کا ہوگا۔ اللہ جس پر خود سلام بھیجے اس کی نیکی اور بزرگی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ پیارے بچوں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ام المومنین یعنی پوری مومن یعنی مسلمانوں کی ماں ہے، ٹھیک ہے۔
تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خواتین میں یعنی اس وقت کی دور میں سارے خواتین میں سب سے بہتر خاتون جو تھی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ اعلیٰ مرتبہ دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کی عظمت یعنی اس کی بڑائی کا ثبوت اور کیا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یعنی فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کا سلام لے کے آئی ہے۔ کس کا سلام؟ یعنی فرشتہ جو ہے وہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام لے کے آئی ہے، اور یہ خوشخبری دی ہے کہ جنت میں ایک ایوان یعنی ایوان کہتے ہیں محل کو، کہ جنت میں ایک گھر ہے، ایک مکان ہے، ایک محل ہے، اور اس میں سارا کام جو ہوا ہے اس ایوان میں مکان یعنی محل میں وہ موتیوں کا ہے، مطلب وہ محل اللہ تعالیٰ نے خاص حضرت خدیجہ کے لیے بنایا ہے۔ تو بشارت انہوں نے مطلب خوشخبری سنائی، کس نے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو اللہ جس پر خود سلام بھیجے اس کی نیکی اور بزرگی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ یعنی وہ خاتون جس پر اللہ تعالیٰ نے خود سلام بھیجے ہے تو اس کی بزرگی کا، اس کی عظمت کا، اس کی بڑائی کا، اس کی نیکیوں کا اندازہ ہم کیسے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر خود سلام بھیجا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہ رہی آپ لوگوں کی مطلب سبق یہاں تک آپ لوگوں کی کمپلیٹ ہو گئی۔ اب آتے ہیں الفاظ معنوں کی طرف بچوں۔ اچھا، یہ کچھ مطلب مشکل الفاظ ہے، یہ آپ لوگ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ حاجت مند و ضرورت مند، بشارت خوشخبری، اضطراب بے چینی یا بے قراری، خبرگیری دیکھ بھال یا حفاظت، شرمسار شرمندہ، شاندار بلند مرتبہ یا عظیم الشان، جھٹلایا باطل کرنا مطلب جھوٹا ثابت کرنا، اشاعت تبلیغ، ایوان محل یا مکان۔ پیاری بچوں، یہاں تک آپ لوگوں کی یہ چیپٹر یعنی یہ سبق کی پڑھائی ختم ہو گئی۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم پھر مشق کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ لوگ یہ سارا سبق جو ہے یہ دوبارہ ریڈ کر لیں بچوں، تاکہ آپ لوگوں کو سوالات لکھنے میں مشکل پیش نہ آئے۔ ٹھیک ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔